بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ پیسے درختوں پر نہیں لگتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودا بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسے ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی دولت مند بنا دینے والے پودے کے بارے میں تفصیلات فراہم کریں گے۔ یہ پودا کون سا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اس کو مس تو بالکل مت کیجیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آل کو دبا دیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی، کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر مصیبت اور تباہی۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک برکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پودے کو دولت کھینچنے والا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں بھی ملتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ہے۔ لیکن جب بھی گھر میں رزق، دولت اور برکت لانے والے پودے کی بات آتی ہے تو صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، بلکہ عام طور پر ہمیں 3 پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے۔ ناظرین، ان میں سے پہلا پودا ہے نیاز بو، جیسے تلسی کا پودا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں سے ریحان کا پودا کہا جاتا ہے۔ جبکہ جو دوسرا پودا ہے اس کا تعلق بھی تلسی یعنی نیاز بو کے خاندان سے ہی ہے اور وہ ہی پودینے کا پودا۔ پودینے کا تقریباً ہر گھر میں ہی کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، خاص کر چٹنی بنانے کے لیے تو پودینے کا بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ تیسرا پودا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے، وہ ہے منی پلانٹ کا پودا۔ اب ویسے تو ان تینوں پودوں کے بارے میں ہی مشہور ہے کہ ان پودوں کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسے گھر میں آنا لگتا ہے، لیکن پیارے بہن بھائیوں، اصل میں وہ کون سا پودا ہے اور اس کو آپ نے کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نیاز بو یعنی تلسی ایک ایسا پودا ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن پاک میں ہمیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 اور سورہ واقعہ میں نیاز بو یعنی تلسی کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیاز بو کے پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے اور آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ نیاز بو کا پودا جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو بھی ریحان کا پودا پیش کیا جائے تو وہ اسے لینے سے انکار مت کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت عمدہ اور وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ جبکہ نیاز بو کو یعنی تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہندو تلسی کے پودے کو بہت زیادہ مقدس پودا مانتے ہیں اور عام طور پر اپنے گھر کے باہر یا اپنے آنگن میں تلسی کے پودے کو ضرور لگاتے ہیں۔ ہندو کے جانب سے تلسی کے پودے کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ بزرگوں کا تلسی کے پودے کے بارے میں کہنا ہے کہ تلسی کا پودا بہت ہی مبارک اور برکت والا پودا ہے
اور جس گھر میں بھی یہ پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا سپلی علم نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں یہ پودا موجود ہو تو اس گھر میں رہنے والے افراد پر کسی بھی قسم کی بندش نہیں کی جا سکتی۔ یہ پودا گھر میں سیب اور پوری بلاؤں کو داخل ہونے سے بھی روکتا ہے، جبکہ بزرگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر میں تلسی کا پودا موجود ہو تو خطرناک سانپ اور زہریلے ناگن بھی گھر میں داخل نہیں ہو پاتے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودے کو یہی تمام خصوصیات مل کر اسے بہت ہی زیادہ برکت اور گھر میں دولت پیسے لانے والا پودا بنا دیتی ہیں، اور جس سے گھر میں بھی تلسی کا پودا موجود ہو اور ایک خاص طریقے سے لگا ہو یا ایک خاص طریقے سے رکھا ہو، جو کہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، تو اس گھر میں نہ تو کبھی رزق کی تنگی ہوتی ہے نہ ہی کبھی دولت اور پیسہ آنا رکتے ہیں، بلکہ اس گھر میں اسی طرح سے دولت اور پیسہ آتا ہے جس طرح برسات میں بارش برستی ہے۔ ناظرین، اسی طرح نیاز بو کے بہت ساری طبی فوائد بھی ہیں۔ نیاز بو کے بہت ہی بہترین خوشبو ہوتی ہے۔ اس پودے کی خوشبو کو سونگھ دے یا کچھ پتوں کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد چند پتے نیاز بو کے لے کر منہ میں رکھ کر چبا لیں، کبھی بھی آپ کو زندگی میں دوبارہ بدہضمی نہیں ہوگی۔ یعنی پیارے بہن بھائیو، نیاز بو کے پودے کی نہ صرف بہت ساری طبی فوائد ہیں بلکہ یہ پودا آپ کے گھر میں برکت لاتا ہے، بے برکتی کو ختم کرتا ہے، دولت لاتا ہے، پیسہ لاتا ہے، اور ساتھ میں گھر میں اس پودے کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے گھر میں سپلی یا کالا علم نہیں چلتا، گھر میں لوگوں پر بندش نہیں ہوتی، اور آپ کے گھر میں برے جنات اور بری چیزیں آ کر بھی نہیں پا سکتی۔ یعنی گھر میں نیاز و تلسی کا پودا رکھنے یا اگانے کے صرف فائدے ہی نہیں اور کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں۔ اسی طرح پیارے بہن بھائیوں، منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بھی بہت لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ پودا گھر میں رزق اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے، لیکن اس پودے یعنی منی پلانٹ کے بارے میں نہ تو ہمیں کوئی روایت ملتی ہے نہ ہی ہمیں اس کا اسلام میں کوئی ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بزرگوں نے ہمیں کوئی ایسی باتیں بتائی ہیں۔ اس لیے منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنا ہی بے لگانے سے دولت آتی ہے، اس بات سے کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں۔ منی پلانٹ کا پودا بس ایک پودا ہے، اسے آپ گھر میں پودے کے طور پر یا ڈیکوریشن کے طور پر تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے دولت آنے لگتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ بزرگوں کے بتائے گئے تعلیمات کی روشنی میں ہم صرف 2 پودوں کے بارے میں حتمی طور پر پتہ چلتا ہے کہ 2 پودے برکت والے ہیں، جن میں ایک پودا تلسی یعنی نیاز بو ہے، جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ پودا گھر میں نہ صرف رزق اور دولت لاتا ہے بلکہ پیسہ بھی لاتا ہے، بلکہ اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ جبکہ دوسرا پودا ہے جو کہ گھر میں برکت لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے پودینے کا پودا، گھر میں دولت، پیسے، برکت لانے والا پودا، یعنی تلسی کا پودا آسانی سے گھر میں اگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کیاری وغیرہ کی کوئی جگہ ہے، کوئی باغیچی ہے، تو آپ اس میں بھی تلسی کے پودے کو اگا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ یعنی کیری وغیرہ موجود نہیں تو آپ گملے میں بھی تلسی کے پودے کو اگا سکتے ہیں۔ تلسی کا پودا بآسانی گملے میں اگ جاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، تلسی کا پودا برکت والا پودا ہے اور اس کی اتنے زیادہ طبی فوائد ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے، اس لیے آپ اپنے گھر میں تلسی یعنی نیاز بو یعنی جسے ریحان بھی کہا جاتا ہے، اس پودے کو ضرور رکھیں یا اگائیں۔
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کے بٹن کو دبا دیں اور کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔